سیدی مرشدی سیدی مرشدی دل یاد انوار کا عالم کیا ہوگا ارے کوئی فدا بن دیکھے ارے کوئی فدا بن دیکھے دیدار عالم کیا ہوگا اللہم صلی ومولانا محمد وعلى اپنے ایمان و ایقان کی ساری کیفیت کہتے ہیں علماء کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرے، یاد الہی کرے یا درود و سلام عرض کرے خدمت بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو ایمان ترقی پذیر ہوتا ہے۔ آئیے ایمان کی ساری کیفیات کو جمع کر کے اپنے رب کے حضور ملتجی ہوتے ہیں کہ رب العالمین ہماری بازوؤں میں طاقت عطا فرما کہ ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں، ہماری جبینوں کو اپنی سجدوں سے آباد کر دے کہ ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں، ہمارے سینوں کو عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ اور گنجینہ کر دے کہ ہم اپنے پورے جذبہ ایمانی اور ایقانی کو کام میں لا سکے۔ رب العالمین ہمارا جینا مرنا پیارے محبوب اور پیارے محبوب کی عظیم کتاب اللہ شریف کے لیے فرما دے۔
آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و رؤوفنا و رحیمنا و ملجانا و بابانا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ بار الہ تو کبھی ہے، تو حی ہے، تو قیوم ہے، ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، یا اللہ کریم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کا وبال رب العالمین آزمائش بنا کر ہم پر نہ نازل فرما، اور یا کریم تیری وہ پاک کتاب، وہ قرآن مجید جو نور و ہدایت ہے، جو روشنی ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، کل ہمارے گزر جانے والوں کی قبروں کے لیے نور ہے، ہمارے جانے کے بعد ہماری قبروں کے لیے نور ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یا اللہ کریم جو نور ہے، جس نور کی حفاظت کے لیے امام عرش مقام، امام علی مقام، امام حسین پاک علیہ السلام نے اپنا سارا کنبہ یا اللہ کریم شیطانی قوت کے مقابل لا کھڑا کیا، اور رہتی انسانیت تک کے لیے بے مثال قربانی پیش کر دی۔ رب العالمین ہم گناہگار اپنی زبانوں سے ان پاک ہستیوں کا نام بھی لیتے ہیں، تیری پاک کتاب کا ذکر بھی کرتے ہیں، یا اللہ کریم ہمارے عمل قرآن پاک کے نور سے خالی ہو گئے، اور شیطان نے ہماری جیتی آنکھوں اور دیکھتے وجودوں کے سامنے یہ اتنا بڑا سانحہ سویڈش کا لا کھڑا کیا۔ رب العالمین مسلم حکمران عیاش پرست ہو گئے، انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ چھوڑ دیا، جنہوں نے منکرین زکوٰۃ کے لیے اس وقت تلوار نیام سے نکالی تھی جب یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام کمزور ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد کی کیفیات مختلف ہے۔ مالک اس وقت رب العالمین جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام ہمارے پیر نے، ہمارے مرشد نے یا اللہ کریم فیصلہ لیا تھا، جس پاک کلام کی رہنمائی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمین پر درہ مار کے کہا تھا کہ عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا۔ رب سچے ہم انصاف سے دور ہو گئے، بیٹیوں بچیوں کے حقوق دینے سے دور ہو گئے، ہم نے ان کو تحائف دے کر خدمت کر کے یہ سمجھ لیا کہ وہ وراثت سے بری الذمہ ہو گئی، ہم نے قرآن کی مخالفت کر لی، حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کر لی۔ مالک ہمیں احساس ہے کہ ہم گناہگار ہیں، امت گناہگار ہے، اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی درود پڑھنا، سلام کہنا نہیں بھولی، تیری پاک کتاب کو اپنے سینوں کا نور کہنا نہیں بھولی۔ یا اللہ وہ قرآن جس کی تلاوت کے دوران عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، جس قرآن کی عظمت کے لیے مولا کائنات امیر کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسی پاک کلام کے نفاذ کے لیے، انصاف کے نظام کے لیے یہ فرمان چھوڑا کہ کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے، ناانصافی کی نہیں۔ ہم ناانصاف ہو گئے، بحیثیت اسلامی معاشرہ ہم ناانصاف ہو گئے، ہم نے ہمسائے کے حقوق چھوڑ دیے، ہم نے ادا پرستی میں اپنا آپ برباد کر دیا۔ مالک اس پاک کلام جس کے لیے یا اللہ کریم ساری آل علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے، اولیاء نے، صلحاء نے، یا اللہ کریم ہمارے بڑوں نے یا اللہ جی اخلاص کی دولت کو تیرے بارگاہ میں بھیجا تھا، اس سے ہم خالی ہو گئے۔ رب العالمین ہماری خالی جھولیاں جو چھید چھید ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری جھولیوں کے چھید پر کر دے، ہمیں طاقت عطا فرما، ہمیں قوت عطا فرما، ہمیں اصلاح کے لیے سنبھلنے کے لیے موقع عطا فرما۔
یا رب العالمین امت مسلمہ کے حکمرانوں کو قوت عطا فرما۔ یا اللہ کریم اسلامی دولت مشترکہ میں اہل اسلام کو OIC کو جمع ہونا نصیب فرما۔ یا اللہ ڈالر جو دجالی فتنہ بن کر سر اٹھا لیا اور ہمیں بھوک اور افلاس میں سارے عالم اسلام کو ڈالنے کے لیے منصوبہ سازی مکمل کر لی، یا اللہ اس کے مقابل اہل اسلام کو، مسلمان حکمرانوں کو اسلامی دولت مشترکہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے ذریعہ اہل اسلام کو معاشی قوت عطا فرما، معاشی طاقت عطا فرما۔ یا اللہ کریم وہ دور قریب آ رہا ہے جب ہاتھ میں انگار پکڑنا آسان، ایمان بچانا مشکل ہو جا رہا ہے۔ یا اللہ اس دور کے فتنوں سے، اس دور کے فتنوں سے ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو یا اللہ کریم پاک فرما، صاف رکھ۔ رب العالمین وہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا منظر ہم اپنی بند آنکھوں اور کھلی آنکھوں سے اپنے اولیاء صلحاء اور مرشد کریم حضور مفکر اسلام علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی جیسی ہستیوں کے نور سے، یا اللہ کریم حضرت دادا جی صاحب محمد سورج رحمت اللہ تعالی علیہ کے نور سے، یہ جو صاحب شہید یہاں کاسیری میں مدفون ہے، یہاں کے اولیاء صلحاء کے نور سے یا اللہ کریم وہ منظر صاف دکھائی دیتا ہے۔ اللہ جی امام مہدی پاک علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہماری نسلوں میں جو ہو وہ ایمان والا ہو۔ یا اللہ کریم وہ 313 جو ساتھ ہوں گے اصحاب بدر کی تعداد میں، وہ ہماری نسلوں میں سے ہوں۔ یا اللہ کریم ہماری قوت اور طاقت ان شیطانی قوتوں کے مقابل جمع فرما دے۔ مسلم حکمرانوں کو عالمی عدالت انصاف میں ہمارا مقدمہ، تیرے کلام کا مقدمہ، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لے جانے کی ہمت، توفیق اور طاقت عطا فرما۔ وہ جن مصلحتوں کا شکار ہے ان سے نکلنے کے لیے انہیں اسلامی دولت مشترکہ کی ضرورت ہے، انہیں محتاجی سے بچا، ایک فرما۔ یا اللہ کریم لوٹ مار سے بچا، انہیں نیک فرما، اور ان کے ذریعہ سے یا اللہ کریم اسلام کا بول بالا فرما، ملت اسلامیہ کو قوت عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کے گزرے ہوں کی بخشش اور مغفرت فرما، ہمیں ایمان پر سلامت رکھ، ہماری آنے والی نسلوں میں ایمان کا نور رکھ۔ یا اللہ کریم عالم کفر کو، عالم باطل کو، وہ چھپا باطل ہے یا ظاہر باطل ہے، اسے نیست و نابود فرما۔ یا اللہ کریم ہماری دعاؤں میں اثر اور گھروں میں قرآن کے نور کا اثر عطا فرما۔ بچیوں کو چادر زہرا بطول سلام اللہ علیہا کے سایہ میں شرم، حیا، عفت، پاکیزگی اور اسلامی معاشرت نصیب اور عطا فرما۔ یا اللہ کریم ان کی برکت سے یا اللہ کریم ہمارے آج کو، ہمارے کل کو، ہماری سے مراد ملت اسلامیہ کے آج کو، ملت اسلامیہ کے کل کو نور بار فرما۔ جو تجھ سے مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما۔ قلیل کو کثیر، بے نور کو با نور فرما۔ یا اللہ کریم بے برکت کو با برکت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ وقاسم کل نعمتہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ وطاعتک اجمعین برحمتک یا